بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وصالبۃ کل واحدۃ من هذه القضايا الثمان هي التي يرفع فيها ما حكم به في موجباتها۔ منفصلہ میں ابھی تک جن اقسام کا بیان ہوا ہے وہ سب موجبات کا بیان تھا۔ 8 اقسام کا بیان ہو چکا ہے، 2 متصلہ میں یعنی متصلہ لزومیہ اور متصلہ اتفاقیہ، اور 6 منفصلہ میں حقیقیہ، مانعۃ الخلو، مانعۃ الجمع، اور دونوں میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں لزومیہ اور اتفاقیہ۔ تو اس طرح منفصلات میں 6 قسمیں ہوئیں اور متصلات میں 2 قسمیں، کل ملا کر 8 قسمیں ہوئیں۔ تو ان 8 اقسام کا جو بیان ہوا وہ سب کی تعریف ہوئی ہے، یہ سب موجبات کا بیان تھا۔ اور ظاہر ہے کہ دونوں پہلو ہوتے ہیں، موجبہ اور سالبہ، تو اب ان میں سوالب کا بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں سے ان میں ہر ایک میں سالبہ کا بیان ہے۔ تو ظاہر ہے کہ سلب کا مطلب ہے رفع، یعنی کسی بھی چیز کا سلب کرنا ہے تو جو حکم اس میں لگایا گیا اسی کا رفع کر دیجیے، یعنی اسی کو ختم کر دیجیے، وہی سلب ہو گیا۔ جیسے کسی کے لیے حکم لگایا کہ فلاں آیا، اب اس کا سلب کرنا ہے تو اسی حکم کو اٹھا لیجیے اور کہہ دیجیے نہیں آیا۔ تو سلب کا مطلب ہے رفع۔ تو جتنی بھی اقسام بیان ہوئے ہیں ان سب میں سالبہ کا بھی تحقق ہوگا، اور سالبہ کا مطلب ہے کہ ایجاب میں جو حکم لگایا گیا ہے، موجبات میں جو حکم لگایا گیا ہے، اس حکم کا رفع کر دیا جائے، اس حکم کو اٹھا لیا جائے، تو یہی سالبہ ہو جائے گا۔ قال وَالصَّالِبَةُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْ هَذِهِ الْقَضَايَا الثَّمَانِ، ان 8 قضایا میں ہر ایک کا سالبہ، هِيَ الَّتِي يُرْفَعُ فِيهَا مَا حُكِمَ بِهِ فِي مُوجِبَاتِهَا، یہ وہ ہے جس میں اس کا رفع کر دیا جائے جس چیز کا حکم موجبات میں لگایا گیا۔ فَصَالِبَةُ اللُّزُومِ تُسَمَّى صَالِبَةً لُزُومِيَّةً، تو لزوم کا جہاں پر سلب ہوگا تو اس کا نام سالبہ لزومیہ رکھا جائے گا، جہاں عناد کا سلب ہوگا اس کا نام سالبہ عنادیہ رکھا جائے گا۔ فصالبۃ اللزوم، تو وہ قضیہ جس میں لزوم کا سلب کیا گیا ہو، تو سما صالبۃ لزومیہ، اس کا نام سالبہ لزومیہ رکھا جاتا ہے۔ ہوا صالبۃ العناد، تو سما صالبۃ عنادیہ، اور وہ قضیہ جس میں عناد کا سلب کیا گیا ہو اس کا نام سالبہ عنادیہ رکھا جاتا ہے۔ ہوا صالبۃ الاتفاق، تو سما صالبۃ اتفاقیہ، اور وہ قضیہ جس میں اتفاق کا سلب کیا گیا ہو اس کا نام سالبہ اتفاقیہ رکھا جاتا ہے۔ اقول قد عرفت 8 قضایا، آپ 8 قضایا جان چکے ہیں۔ متصلتان، ان میں 2 قضیہ متصلہ، کیا کیا؟ لزومیہ و اتفاقی، 2 یہ ہو گئے۔ وَمُنْفَصِلَاتٌ 6،
اور 6 منفصلہ، جن میں 3 عنادیاں ہیں، 3 منہا عنادیات و 3 منہا اتفاقیات، جن میں 3 عنادیاں ہیں اور 3 اتفاقیہ، تو اس طرح کل 8 قسمیں۔ وہیا کلھا موجبات، اور یہ سب کے سب موجبات، لأن تعاریفها المذکورہ لا تنطبق الا علی الموجبات، اس لیے کہ اس کی یعنی ان قضایا کی مذکورہ تعریفیں، یعنی 8 قضایا کی جو تعریفات کی گئی ہیں، لا تنطبق الا علی الموجبات، یہ تعریفیں صرف کس پر منطبق ہوں گی؟ صرف موجبات پر منطبق ہوں گی۔ فلا بد من تعریف سوالبھا، لہذا ان کے سوالب کی بھی تعریف کرنا ضروری ہے۔ فَصَالِبَةُ كُلِّ مِّنْهُمَا هِيَ الَّتِي يُرْفَعُ فِيهَا مَا حُكِمَ بِهِ فِي مُوجِبَتِهَا، تو ان میں ہر ایک کا سالبہ وہ قضیہ ہے جس میں اس حکم کا رفع کر دیا جائے، اس حکم کو اٹھا لیا جائے، ختم کر دیا جائے، جس چیز کا حکم موجبہ میں لگایا گیا۔ جو حکم موجبہ میں لگایا گیا ہے تو سالبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم کو ختم کر دیا جائے، اسے اٹھا لیا جائے۔ جیسے حکم لگایا کہ زید کاتب ہے، اب اس کا اگر سالبہ بنانا ہے تو اسی حکم کو ختم کر دیجئے، یہ کہہ دیجئے زید کاتب نہیں ہے، یہ بالکل آسان طریقہ ہے۔ فلما کانت الموجبۃ اللزومیہ، تو موجبہ لزومیہ میں لزوم کا حکم ہوتا ہے، تو جب اس کا سالبہ لے آئیں گے، سالبہ بنائیں گے تو لزوم کا سلب ہو جائے گا، لزوم کا سلب ہو جائے گا، اس کا رفع ہو جائے گا۔ فلما کانت الموجبۃ اللزومیہ ما حکم فیہا بلزوم التعلیل المقدم، تو جب موجبہ لزومیہ وہ ہے جس میں مقدم کے لیے تعلیل کے لزوم کا حکم لگایا گیا، کانت السالبۃ اللزومیہ سالبۃ اللزوم، تو سالبہ لزومیہ وہ ہوگا جس میں لزوم کا سلب کیا گیا ہو، اے ما حکم فیہا بسلب اللزوم، یعنی جس میں کس کا حکم لگایا گیا ہو؟ لزوم کے سلب کا حکم لگایا گیا۔ لا ما حکم فیہا بلزوم السلب، نہ یہ کہ وہ قضیہ جس میں سلب کے لزوم کا حکم لگایا گیا، یعنی سالبہ وہ ہے جس میں لزوم کے سلب کا حکم لگایا گیا، لزوم کا سلب کیا گیا، یہ نہیں کہ سلب کے لزوم کا حکم لگایا گیا، کیونکہ اگر سلب کے لزوم کا حکم ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ سالبہ کو لازم کر دیا گیا، سلب کو لازم کر دیا گیا، تو پھر تو یہ لزومیہ ہو جائے گا، لزومیہ موجبہ ہو جائے گا۔ اس لیے سالبہ کا مطلب ہے کہ جس میں لزوم کا سلب کیا گیا، اے ما حکم فیہا بسلب اللزوم، یعنی جس میں لزوم کے سلب کا حکم لگایا گیا ہو، لا ما حکم فیہا بلزوم السلب، نہ کہ وہ قضیہ ہے جس میں سلب کے لزوم کا حکم لگایا گیا۔ فإن التی حکم فیہا بلزوم السلب، اس لیے کہ وہ قضیہ جس میں سلب کے لزوم کا حکم لگایا گیا ہو، موجبۃ لزومیہ، اور موجبہ لزومیہ ہوگا، لا سالبہ، سالبہ لزومیہ وہ نہیں ہوگا۔ مثلا اذا قلنا، مثلا جب ہم کہیں
لیسا البتہ اذا کانت الشمس طالیۃ فاللیل موجود کانت سالبۃ، یعنی ایسا نہیں کہ جب آفتاب طلوع ہو تو رات موجود ہو، ایسا نہیں کہ جب آفتاب طلوع ہو تو رات موجود ہو، کہ ہے ایسا کہ آفتاب طلوع ہوگا اور رات بھی موجود ہوگی، ایسا نہیں کہ جب آفتاب طلوع ہو تو رات موجود ہو۔ کانت سالبتن، تو یہ ہے سالبہ، لأن الحکم فیہا بسلب لزوم وجود اللیل لطلوع الشمس، اس لیے کہ اس میں حکم طلوع آفتاب کے لیے وجود لیل کے لزوم کے سلب کا حکم لگایا گیا۔ طلوع شمس کے لیے وجود لیل کے لزوم کے سلب کا حکم لگایا گیا۔ وَإِذَا قُلْنَا، اور جب ہم یہ کہیں اذا کانت الشمس طالیۃ فلیس اللیل موجودا، جب سورج طلوع ہوگا تو رات موجود نہ ہوگی، کانت موجبتن، تو یہ موجبہ ہے، لأن الحکم فیہا بلزوم سلب وجود اللیل لطلوع الشمس، اس لیے کہ اس میں حکم طلوع آفتاب کے لیے وجود لیل کے سلب کے لزوم کا لگایا گیا، تو یہ لزومیہ موجبہ ہو گیا۔ ولما کانت الموجبۃ المتصلہ الاتفاقیہ ما حکم فیہا بموافقت التعلیل المقدم فی الصدق، اور جبکہ موجبہ متصلہ اتفاقیہ وہ ہے جس میں مقدم کے لیے تالی کے موافق ہونے کا حکم لگایا گیا ہو صدق میں، جس میں حکم اس بات کا لگایا گیا ہو کہ تالی مقدم کے موافق ہو گیا ہے، یعنی دونوں ایک ساتھ صادق آ گئے۔ کانت السالبۃ الاتفاقیہ سالبۃ الاتفاق، تو سالبہ اتفاقیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ قضیہ جس میں اتفاق کا سلب کیا گیا ہو، اے ما حکم فیہا بسلب موافقت التعلیل المقدم، یعنی جس میں مقدم کے لیے تالی کی موافقت کے سلب کا حکم لگایا گیا ہو، لا ما حکم فیہا بموافقت السلب، وہ نہیں جس میں سلب کے موافقت کا حکم لگایا گیا ہو، اس لیے کہ جس میں سلب کے موافقت کا حکم لگایا گیا ہو تو وہ اتفاقیہ سالبہ نہیں ہوگا بلکہ وہ اتفاقیہ موجبہ ہوگا۔ فإنها اتفاقیۃ موجبہ، کیونکہ وہ اتفاقیہ موجبہ ہے۔ فإذا قلنا، تو جب ہم کہیں لیسا البتہ اذا کان الانسان ناطقا فالحمار ناہق، ایسا نہیں کہ جب انسان ناطق ہو تو حمار ناہق ہو، کانت سالبۃ اتفاقیہ، تو یہ سالبہ اتفاقیہ، ایسا نہیں کہ جب انسان ناطق ہو تو حمار ناطق، یعنی ایسا نہیں کہ جب انسان بولے تو ادھر گدھا بھی بولنے لگے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ کانت سالبۃ اتفاقیہ، تو یہ سالبہ اتفاقیہ ہے۔ لأن الحکم فیہا بسلب موافقت ناہقیت الحمار لناطقیت الانسان، اس لیے کہ اس میں انسان کی ناطقیت کے لیے حمار کی ناہقیت کی موافقت کے سلب کا حکم لگایا گیا ہے۔ وَإِذَا قُلْنَا، اور جب ہم یوں کہیں اذا کان الانسان ناطقا فلیس الحمار ناہقا، جب انسان ناطق ہوگا تو حمار ناہق نہیں ہوگا،
کانت موجبتن، تو یہ موجبہ ہے، لأن الحکم فیہا بموافقت سلب ناحقیت الحمار لناطقیت الانسان، اس لیے کہ اس میں انسان کی ناطقیت کے لیے حمار کی ناحقیت کے سلب کی موافقت کا حکم لگایا گیا۔ تو حاصل یہ ہے کہ سالبہ بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ موجبہ میں جو حکم لگایا گیا ہے سالبہ میں اسی کا سلب کر دیا جائے۔ موجبہ میں اگر لزوم کا حکم لگایا گیا ہے تو سالبہ میں لزوم کا سلب کر دیا جائے۔ موجبہ میں اگر اتفاق کا حکم لگایا گیا ہے یعنی موافقت کا حکم لگایا گیا ہے تو سالبہ میں اسی کا سلب کر دیا جائے یعنی موافقت کا سلب کر دیا جائے۔ وعلی ھذا تکون السالبۃ العنادیہ، اسی طرح سے سالبہ عنادیہ میں بھی ہوگا، کیونکہ موجبہ عنادیہ میں عناد کا حکم ہوتا ہے تو سالبہ عنادیہ کا مطلب ہے کہ اسی عناد کا سلب کر دیا جائے۔ موجبہ عنادیہ میں عناد کا حکم ہوتا ہے، دو شے میں عناد کا حکم ہوتا ہے تو سالبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس عناد کا سلب کر دیا جائے، اسی کا رفع کر دیا جائے۔ تو اب قضیہ حقیقیہ میں عناد صدق اور کذب دونوں میں ہوتا ہے۔ حقیقیہ میں عناد یعنی تنافی صدق اور کذب دونوں میں ہوتی ہے، عناد دونوں میں ہوتا ہے۔ تو حقیقیہ سالبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عناد کا سلب دونوں میں رہے گا، صدق میں بھی اور کذب میں بھی۔ اسی طرح سے مانیت الجمع موجبہ میں عناد صرف صدق میں ہوتا ہے، تو اب جب اسے سالبہ بنائیں گے تو اب اس عناد کا سلب ہوگا صدق میں۔ اسی طرح سے مانیت الخلو موجبہ میں دو شے میں عناد صرف کذب کے اعتبار سے ہوتا ہے، صرف کذباً عناد ہوتا ہے، تو جب اسی کو سالبہ بنائیں گے تو کذب میں اس عناد کا سلب ہوگا۔ تو سلب کا سالبہ کا طریقہ یہی ہے کہ موجبہ میں جو حکم لگایا گیا ہے بس اسی کا سلب کرنا۔ وعلی ھذا تکون السالبۃ العنادیہ، سالبۃ العناد، اور اس تقدیر پر سالبہ عنادیہ وہ ہوگا جس میں عناد کا سلب، وہیا ما حکم فیہا برفع العناد، یہ وہ ہے جس میں عناد کے رفع کا حکم لگایا گیا۔ اما رفع العناد الذی ہوا فی الصدق والکذب، خواہ اس عناد کا رفع ہو جو عناد صدق اور کذب دونوں میں ہوتا ہے، اور یہ سالبہ عنادیہ حقیقیہ کہلائے گا۔ وَإِمَّا رَفْعُ الْعِنَاد الَّذِي هُوَ فِي الصِّدْقِ، یا اس عناد کا رفع ہو جو عناد صدق میں ہوتا ہے، وَهِيَ مَانِعَةُ الْجَمْعِ، یہ سالبہ مانعۃ الجمع ہو جائے گا، سالبہ عنادیہ مانعۃ الجمع ہوگا۔ وَإِمَّا رَفْعُ الْعِنَاد الَّذِي هُوَ فِي الْكِذْبِ، یا اس عناد کا رفع ہو جو عناد کذب میں ہوتا ہے، وَهِيَ مَانِعَةُ الْخُلُو، اور یہ سالبہ عنادیہ مانعۃ الخلو ہوگا۔ لا ما حکم فیہا بعناد السلب، یعنی یہاں پر بھی سالبہ کا مطلب ہے کہ عناد کا سلب کیا جائے، نہ یہ کہ سلب کا عناد کیا جائے۔ لا ما حکم فیہا بعناد السلب، نہ کہ عنادیہ سالبہ اس کا نام ہے جس میں سلب کے عناد کا حکم لگایا گیا ہو، اور سالبہ اتفاقیہ ما یکون فیہا بسلب اتفاق المنافات فیہا، اور منفصلات میں سالبہ اتفاقیہ کا معنی یہ ہے کہ جس میں منافات کے اتفاق کے سلب کا حکم لگایا گیا ہو، فیہا اس قضیہ میں علی احد الانحاء، تینوں طریقوں میں سے کسی ایک، یعنی صدقاً کذباً دونوں میں، یا صرف صدقاً یا صرف کذباً۔ لا ما یحکم فیہا باتفاق السلب، نہ کہ اتفاقیہ اس کا نام ہے جس میں سلب کے اتفاق کا حکم لگایا گیا ہو، کیونکہ جس میں اتفاق سلب کا حکم لگایا جائے وہ سالبہ نہیں کہلائے گا بلکہ وہ موجبہ ہو جائے گا۔